اس لمحے جب وہ دونوں حرم کعبہ کے روبرو پہنچے تو سردار برا بن معرور نے دل میں سوچ لیا کہ آج خود اپنے آقا سے فیصلہ لوں گا، اپنے سجدوں کے رخ کا بھی۔ حرم کعبہ میں حتیم کے اندر انہیں عباس بیٹھے نظر آ گئے۔ ان کے ساتھ بیٹھی ہستی کے رخ روشن پہ کعبہ نثار تھا۔ آقا پر نظر پڑی تو آنکھیں چمک گئیں، معتبر ہو گئیں۔ دونوں جا کے ادب سے آقا سے ملے۔ سیدنا عباس نے دونوں کا تعارف آقا سے کرایا۔ آپ ہیں اپنی قوم کے سردار برا بن معرور اور ساتھ ہیں کعب بن مالک۔ سیدنا کعب بن مالک کو ساری عمر آقا کا اپنا نام سن کر یہ کہنا یاد رہا، کعب بن مالک جو شاعر ہے، مقام اور ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ سیدنا برا بن معرور کے دل میں رخ سجدے کا بھی ایک سوال باقی تھا۔ ہمت جمع کر کے سوال پوچھ لیا۔ آقا نے تبسم فرمایا اور کہا، اگر آپ صبر کرتے تو قبلہ ہی پہ ہوتے۔ کہتے ہیں کسی اور کو تھوڑی پتا تھا، اللہ جانتا تھا، اللہ کا رسول جانتا تھا کہ یثرب جا کے رخ سجدہ پھر آقا کے آبائی گھر خانہ اللہ ہی کی طرف ہونا تھا۔ ملاقات کا لمحہ قریب آ گیا۔ 500 زائرین کے قافلے میں آئے 75 یثرب کے مسلمان آقا سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین، رات گہری ہونے کا انتظار میں اپنے پڑاؤ میں لیٹے تھے۔ انتظار کے لمحات کیسے طویل ہوتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ کتنی ہزار ہاں راتیں کہنے کو ویسی ہی ان کی زندگی میں آئی ہوں گی، مگر وہ رات عجیب تھی۔ ایک ایک لمحہ گھڑیال کی تال پہ ان کے سینے کے اندر بجتا تھا۔ نبض نبض ان کی شریانوں میں گونج رہی تھی۔ سانسوں کی بانسریاں اس رات عجب مستانہ سدھ راگ میں بے سدھ ہو رہی تھیں۔ آخر رات بھیگ گئی۔ آسمان کی چھت پہ سنورے ہر تارے کی آنکھ میں ستارے چمک آئے۔ ملاقات سمے آ گیا۔ سارے ملاقاتی ریگزاروں میں بکھرے اپنے انجان سوئے ساتھیوں کے بیچوں بیچ سے سسراتی ریت کونپلوں پہ لرزاں ریگے ذروں کی طرح دبے پاؤں ایک ایک کر کے اٹھتے گئے۔ منزل کی طرف پھر وہ طوفان ریت کے دوڑے اور طے شدہ جگہ عقبہ گھاٹی کے نشیبی مقام پہ پہنچے۔ جیسے حکم ملا تھا ویسے ہی کیا گیا۔ حکم تھا کسی سوتے کو جگانا نہیں، کسی غائب کا انتظار کرنا نہیں۔ وہاں نہ کوئی سویا نہ کوئی آگے پیچھے ہوا۔ 2-4 کی ٹولیوں میں چھپتے چھپاتے وہ طے شدہ وقت پہ مقررہ مقام پہ تھے۔ ستاروں کی آنکھیں ریت ذروں پہ اتری ہوئی تھیں۔ احرام کی چادر پہ لپٹے پروانے اپنی شمع نور کے منتظر تھے۔ ہر ایک آنکھ میں ستارہ تھا۔ ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ پورن ماشی کی رات تھی۔ ذوالحج کی 14ویں رات حج کے سب فریضے پورے ہو چکے تھے۔ آقا آ گئے۔ آقا کے ساتھ ان کے مربی اور محافظ چچا سیدنا عباس تھے۔ عمر میں 3 سال بڑے، جسم کے فربا، قداور، مضبوط بازوؤں اور باروب چہرے والے۔ اس وقت تک انہوں نے اپنے دلی ایمان کو مخفی رکھا ہوا تھا۔ بعد میں وہ دیر تک وہ آقا کے حکم کے مطابق مکہ ہی میں رہے۔ ان کے ذمہ شاید آقا کی طرف سے خفیہ معلومات کی فراہمی، دشمن پر نظر رکھنا اور تحفظ پہنچانا تھا۔ وہ اپنے عہد میں آقا کی سیکیورٹی ایجنسی تھے۔ ان کی بیویوں میں افضل اور ان کے چچا علن اعلان مسلمان تھے۔ وہ ایک فیصلے کی رات تھی، مکہ سے مدینے کی جانب کوچ کر جانے کے فیصلے کی رات۔ ایک ایسا فیصلہ جس سے دنیا کے چلن کا رخ مڑنے والا تھا۔ ایک رسول ایک قوم بنا کے اب ایک اللہ کو ماننے والی عدل و مساوات پر مبنی فلاحی سلطنت بنانے والا تھا۔ آقا نے فرمایا جس کو بولنا ہو مختصر بولے، بات لمبی نہ کرے، کیونکہ مشرکین کے جاسوس تمہاری کھوج میں ہیں۔ یثرب سے آئے ایک معزز سردار کعب بن مالک قریب بیٹھے تھے۔ بولے، ابو الفضل، آپ کی بات ہم نے سن لی۔ پھر کعب بن مالک آقا کی طرف مڑے اور بولے، یا رسول اللہ، آپ فرمائیں، جو عہد و پیمان، حلف و بیعت ہم سے آپ اپنے لیے اور اپنے اللہ کے لیے لینا چاہیں لے لیں۔ کہتے ہیں آقا نے تبسم فرمایا، بولے، میں تم سے یہ حلف چاہتا ہوں کہ تم میری اس طرح حمایت اور حفاظت کرنا جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو۔ ہجوم سے ایک ساتھ آواز آئی، کریں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ ہجوم میں ذرا فاصلے پہ کھڑے تھے۔ وہیں سے محبت سے گردن لمبی کر کے بولے، اے اللہ کے رسول، آپ لفظ بولیں اور ہم سے حلف لے لیں۔ آقا نے فرمایا، اس بات پہ میری بیعت کرو کہ ہر حال میں میرا حکم سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی، خوشی اور بدحالی ہر حال میں خرچ کرو گے، لوگوں کو نیکی کرنے کا کہو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے لیے حق بات کہو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا نہ خوف کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آؤں تو تم ہر ممکن طریقے سے میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھتے ہو، اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ تمام اشخاص بولے، اے اللہ کے رسول، اس اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے،
ہم آپ کی حفاظت اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر کریں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم سے حلف لے لیجئے، ہم جنگ آزما لوگ ہیں، اپنے باپ دادا سے ہم نے یہی وراثت پائی ہے۔ سیدنا برا بن معرور کی بات ابھی جاری تھی کہ پاس بیٹھے ہوئے ابو الحشیم بن التحیان نے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ، ادھر ہمارے اور یہودیوں کے کچھ حلیفانہ تعلقات ہیں جنہیں ہم منقطع کرنے والے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کے پھر اپنے قوم قبیلے یا اس شہر میں آ جائیں؟ آقا کے رخ زیبا پہ پھر ایک حسین تبسم آیا اور فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، اب خون کے ساتھ خون ہے، قبر کے ساتھ قبر، میرا جینا میرا مرنا اب تمہارے ساتھ ہوا، میں تمہارا ہوا تم میرے ہوئے، جس سے تمہاری لڑائی ہوگی اس سے میری لڑائی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ آقا کے کہے ان الفاظ نے پھیلی ہوئی شفاف چاندنی کی تھال پہ جیسے پروانوں کو محو رقص کر دیا۔ ہر ایک کی روح وجد میں آ گئی۔ لوگ حلف اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ کٹی گردن کی طرح ہتھیلی پہ رکھے آقا کی طرف لپکے۔ قریب کھڑے آقا کے غلام اسد بن زارہ نے سب سے پہلے اچھل کے آقا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ کو لہراتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے اہل یثرب، ٹھہرو، ہم اونٹ دوڑاتے ہوئے دور سے یہاں کسی اور غرض سے نہیں آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آج ان کو نکال کے اپنے ساتھ لے جانا تمام جزیرہ نما عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ نتیجے میں تمہارے بچے قتل ہوں گے، تلواریں چلیں گی۔ اگر ان سب کی طاقت ہے تم میں تو ان کا ہاتھ تھام لو اور اپنا اجر اللہ کے ذمہ رکھو۔ اگر اپنی جانوں کا خوف ہے تو ابھی ہٹ جاؤ، اس وقت کی معذوری شاید اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگی۔ پروانوں کے ہجوم کے پر جیسے یک بارگی ایک ساتھ چلے، ایک ہی آواز چاروں طرف سے آئی، اسد، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم اس بیت کو ہم کسی صورت نہ چھوڑیں گے، نہ اس سے ہاتھ کھینچیں گے۔ اسد بن زارہ کی بلبلاتی روح کی طرح اب ان کی آنکھوں پہ آنسو بھی کانپ رہے تھے اور ماہ کامل کے نور سے معطر ہوئے آنسوؤں کے سچے موتی آقا کے پکڑے ہوئے دستے مبارک پہ گر رہے تھے۔ پہلی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے خود وہی پروانے رہے، اسد بن زارہ۔ لوگ اٹھ اٹھ کے آتے رہے، آقا کے دستے مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتے رہے۔ حلف کے ہوتے ہوئے عباد بن عبادہ انصاری نے کہا، دیکھو اے گروہ خزرج، جانتے بھی ہو کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ تم دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، گورے اور کالے سب سے لڑنے کا حلف اٹھا رہے ہو۔ اگر تم خیال کرتے ہو کہ جب مال و اسباب کی تباہی یا اپنے آیان اور اشراف کی ہلاکت کے بعد تم انہیں ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو ابھی ہٹ جاؤ۔ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی رسوائی کوئی نہ ہوگی، اور آقا کی غلامی میں جینے سے بڑی کوئی خوش نصیبی اور بھلائی نہیں ہو سکتی۔ اب پروانوں کو زبان مل چکی تھی، سب پروانے یک زبان بولے، ہم ہر خطرے سے نبرد آزما ہونے کو تیار ہیں، مگر ہم آقا کو اپنے شہر لے کے جائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا، یہ ہجرت ہوگی۔ یہ 14 اور 15 ذوالحجہ کی درمیانی رات، یہ 11 جون 632 کی بات ہے۔ ٹھیک اس رات کے 2 مہینے اور 3 دن بعد آقا مکہ سے نکل کے کوہ یثرب چلے، جس کا نام آقا نے جبرائیل کے لائے اللہ کے حکم کے مطابق یثرب کی بجائے مدینہ طیبہ یعنی شہر پاک رکھا۔ آقا نے اسی رات فرمایا، موسیٰ نے بنی اسرائیل سے 12 نقیب منتخب کیے تھے، جبرائیل کے اشارے سے میں تم سے بھی تمہارے 12 نقیب مانگتا ہوں جو اپنے اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہوں گے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ 12 نقیبوں میں سے 9 خزرج سے اور 3 اوس سے منتخب کیے گئے۔ سیدنا اسد بن زارہ کو آقا نے نقیب النقبہ مقرر فرمایا۔ رات گزر چلی، چاند اپنی پوری چاندنی لٹا کے سجدے میں گر گیا۔ آقا نے اپنے پروانوں کو کہا، جاؤ اب اپنی اپنی قیامگاہوں میں آرام کرو۔ اگلی صبح سب کی واپسی تھی۔ جب وہ واپسی کے لیے اپنے خیموں میں تیار ہو رہے تھے تو قریش کے کئی ستمگر بے وفا قریش قرابتدار سردار ان کے خیمے میں پہنچ گئے۔ بولے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی حلف وفاداری اٹھایا ہے اور تم اس کی تکمیل میں انہیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہو۔ نیک فعال مکہ کے متکبر روسا اس لمحے یثرب سے سارے ہجوم سے مخاطب تھے کہ بولو، تم نے ہمارے خلاف رات کہیں چھپ کے حلف لیا ہے؟ وہ لوگ جن سے وہ مخاطب تھے وہ تو رات بھر سوتے رہے، پھر بھی ان کی آنکھیں غفلت اور کاہلی میں بوجھل تھیں۔ جنہوں نے چاند کی زندگی بھر کی بچائی چاندنی میں ماہ کامل کے دستے مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اپنی نسل ہاں نسل کی وفاداری کا حلف دیا تھا، ان کی آنکھوں میں اب خورشید خندہ زن تھا۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ مشرکین مشرکوں سے پوچھ رہے تھے، پوچھنے والے بھی سچے تھے۔
جواب دینے والی بھی جھوٹ نہ کہتے تھے۔ انہیں واقعی معلوم نہ تھا کہ ان کے سوتے سوتے شہر کا نصیب جاگ گیا ہے۔ ان کا شہر اللہ اور اللہ کے چنے لوگوں کا محبوب ترین شہر بن گیا۔ یثرب کے انہی روسا اور مزدزین میں ایک عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا، خزرج سے تھا، مگر اپنے جوڑ توڑ اور یہودیوں کے امیر زرگر قبیلے کینکا کے حلیف خاص ہونے کی بدولت وہ یثرب کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک زرگر نے اس کے سر کے لیے سونے کا تاج بنانے کے لیے سر کا سائز بھی لے لیا تھا۔ وہ قریش سرداروں کی پوچھ گچھ کے دوران آگے بڑھ کے بڑے زوم سے بولا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کچھ، میرے مشورے اور میرے حکم کے خلاف۔ وہ شاید اس وقت سے اپنے آپ کو یثرب کا نیا بادشاہ مقرر کیے بیٹھا تھا۔ اس کے لیے آقا کے ایک پروانے کعب بن مالک نے اس دن ایک نظم کہہ دی۔ یہ وہی کعب بن مالک ہے جسے ساری عمر یاد رہا کہ پہلی ملاقات پہ آقا نے اسے ہاتھ ملاتے وقت کہا تھا، وہی کعب بن مالک جو شاعر ہے۔ کہتے ہیں عقبہ کی گھاٹی میں حلف وفاداری کے عین بعد گھاٹی کے اوپر کے پہاڑ سے ایک چیخ ابھری تھی۔ چیخ چیختی ہوئی پہنچی تھی، اے منا کے خیموں میں اترنے والو، کیا تم جانتے ہو اس منصوبے کو جو محمد اور اس کے بے دین ساتھیوں نے تمہارے خلاف کیا ہے، جو تم سے لڑائی کے لیے جمع ہیں؟ رسول اللہ نے یہ چیخ سن کے فرمایا تھا، یہ اس گھاٹی پہ متعین شیطان کی آواز ہے۔ پھر فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کان کھول کے سن لو، اللہ کی قسم میں عنقریب تجھ سے نپٹنے کے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ یثرب سے آئے پروانوں میں سے عباد بن عبادہ نے آقا سے کہا، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ اجازت دیں تو ہم تلواریں نکال کر ان منا کے خیموں والوں سے ابھی نپٹ لیتے ہیں، انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، نہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں، آپ سب اپنے ڈیروں پہ واپس جاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور صبح ہوئی تو مکہ کے مشرکوں کا وفد ان کے خیموں میں تھا اور یثرب سے آئے بے خبر ان کے ساتھی اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ قریشی روسا میں ایک ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام بھی تھا، جو بڑے چمکتے ہوئے نئے چمڑے کے جوتے پہن کے اپنی ریشمی قبا کو بار بار ہاتھ سے پکڑ کے چھوڑتے ہوئے ناز نخرے سے پاؤں مارتا ہوا بار بار اپنے حسین قیمتی جوتوں کا دکھاوا کر رہا تھا۔ کعب بن مالک مسکراتا ہوا خاموش سب کو دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ شاعر تھا، شاعری میں بات نہ بھی کرتا تو رنگ پچکاری چھوڑ دیتا۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ذی وقار سردار ابو جابر سے بولا، ارے ابو جابر، آپ بھی سردار ہیں مگر اس قریشی نوجوان جیسے مہنگے جوتے پاؤں نیچے پہننے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ابو جہل کے جاہل بھائی نے بات سن لی۔ 12 جون کی گرم ریت پہ چلتے چلتے اپنے شاندار جوتے پاؤں مار کے اتارے اور کعب بن مالک کی طرف پھینک کے بولا، خدا کی قسم اب تم ہی اسے پہنو گے۔ ابو جابر کچھ خفیف ہوئے اور زیر لبی کعب بن مالک سے بولے، واپس کر دو جوتے، تم نے قریشی رئیس کو ناراض کر دیا۔ کعب بن مالک مسکرائے اور دور کی گہری بات سوچ کے آہستگی سے بولے، نہیں سردار، یہ جوتے اب واپس نہیں کروں گا، لگتا ہے اس میں کوئی بھید ہے، ایسا ہی رہا تو عنقریب میں اسے پاؤں سے ننگا کر دوں گا، ان کا سب کچھ سلب کر لوں گا، یہ نیک فال ہے۔ قریش کے رؤسا مسلسل ٹوہ میں لگے تھے، آخر انہیں تصدیق ہو گئی، حلف اٹھایا جا چکا، ہجرت ہو گئی۔ وہ غصے سے باولے ہو گئے، آنکھیں لال، نتنوں سے دھواں، اپنے اونٹ انہوں نے یثرب کی طرف دوڑا دیے۔ قافلے تو نکل چکے تھے، حلف اٹھا کے اسی کے خمار میں مست یثربی پروانے بہت دور نکل گئے تھے۔ 2 پروانے کسی وجہ سے قافلے سے پیچھے تھے۔ قریشی تعاقب کرنے والوں نے انہیں جا پکڑا، پوچھا، وہ تو حق کو نہ چھپانے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنے کا حلف اٹھا کے آئے تھے، جھوٹ کیوں بولتے؟ ان 2 میں ایک تو خزرج کے سردار سیدنا سعد بن عبادہ تھے، دوسرے خزرج کے ہی رئیس سیدنا منظر بن عمرو۔ منظر بن عمرو قریشیوں کے ہاتھوں جان بچا کے نکل گئے۔ سیدنا سعد بن عبادہ کو قریشی پکڑ کر مکہ لے گئے، انہی کے اونٹ کے کجاوے سے انہیں باندھ لیا۔ انہیں شاید ان سے پوری حلف برداری کی تفصیل جاننا تھی۔ راستے میں بدتمیزی اور مار پیٹ الگ۔ راہ میں سعد بن عبادہ کو ہجوم قریش سے خوش اخلاقی کے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے آتا ہوا شخص نظر آیا۔ وہ کہتے ہیں، میں سمجھا یہ بھلا مانس لگتا ہے، رعایت کرے گا۔ اس کے ہاتھ بھی گورے اور چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ اسی طرح مسکراتا ہوا قریب آیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا مکروہ گھونسا بنا کر سیدنا سعد بن عبادہ کے چہرے پہ مار دیا۔ سیدنا کو ساری عمر یہ واقعہ یاد رہا کہ مسلمانوں کے لیے قریشی اظہار ثانی کی دشمنی کتنی شدید اور گھٹیا تھی۔ وہ شخص جس نے قریب آ کر مسکرا کے چہرے پہ مکہ مارا تھا وہ سہیل بن عمرو تھا۔ قریشی سیدنا سعد بن عبادہ پر تشدد کیے جا رہے تھے۔ ابو البختری کہنے کو مسلمان نہ تھا مگر تھا انسان دوست۔
ایک غریب الوطن پردیسی کو پٹتے دیکھ کے ان کے قریب آیا اور ان سے پوچھا، بھائی یہ مکہ میں تمہارا کسی سے حق جوار ہے؟ دوستی اور پناہ کا رشتہ ہے؟ سیدنا سعد بن عبادہ نے کہا، ہاں ہے۔ جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب یثرب میں میرے ہاں قیام کرتے ہیں، میں انہیں اور ان کے قافلوں کو پناہ دیتا ہوں۔ اپنا نام بتایا، کہا کہ جاؤ انہیں خبر کرو، میں خزرج کا سردار ہوں۔ ابو البختری نے بھاگم بھاگ انہی دونوں کو خبر دی۔ انہوں نے تصدیق کی، وہ تو ہمیں پناہ دیتا ہے، اس کی پناہ کے بغیر ہمارے قافلے یثرب سے آگے نہیں جا سکتے۔ وہ بھاگے پہنچے، چھڑایا۔ سیدنا سعد بن عبادہ کو شاید اس دن کی مکہ کے قریش کے ہاتھوں اپنی خفت، تذلیل اور مار پیٹ بعد میں بھول گئی، مگر اللہ نے یاد رکھی۔ پھر جب ہجرت کے 8 سال بعد مدینہ سے 10,000 کا لشکر مکہ کو تاراج کرنے آیا تو مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کی فوجوں کے ذرا بختر سوار 1000 ہاتھ دستے کی کمان کا علم انہی سردار سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس روز تو سیدنا سعد بن عبادہ کو اپنے جسم و جان پہ ہوئے ناحق زخموں کا بدلہ لینے کا حق تھا، مگر وہ جس آقا کے غلام تھے، انہوں نے اپنے اور اپنے پیروکاروں پہ ہوئے تمام زخموں، دکھوں، زیادتیوں اور ظلموں کو معاف کر کے مکہ کو امن کا شہر قرار دے دیا۔ لیکن ابھی اسی لمحے کو آنے میں 8 سال باقی تھے۔ ابھی مکہ کے قریش پہ طے کیے بیٹھے تھے کہ کسی کو مکہ سے نکل کر یثرب نہیں جانے دینا۔ ان کے خوف کئی تھے۔ کہنے کو وہ بظاہر مکہ کے سالمیت اور وحدت کی بات کرتے، بات اور تھی۔ مکہ کے روسا کی معاشی زندگی کی شہرک یثرب تھا۔ وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، ایک طرف سے اونٹوں پہ لاد کے سامان لاتے، دوسری طرف جا بیچتے، ورنہ مکہ میں تو گھاس بھی نہ اگتی تھی۔ یمن سے مکہ قافلہ آتا تو وہ اسے شام کی طرف لے کر جاتے، راہ میں یثرب تھا۔ شام سے یمن کی طرف آتے تو پھر راہ وہی۔ مکہ سے فلسطین، مصر، روم، ترکی، جس طرف بھی قافلہ جاتا، بحیرہ احمر کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ ہو کے جانا پڑتا۔ وہی راہ یثرب کے ہاتھوں میں تھی۔ اس زمانے میں کہنے کو تو تجارتی راستوں پہ سڑکیں نہیں بنی ہوتی، مگر راستے موٹر وے کی طرح تہہ تھے۔ پہاڑی سلسلوں میں گنتی کی گزرگاہیں ہوا کرتی، پھر سمندر کا کنارے پھیلے ہوئے ہموار ساحل مدینہ کے قرب و جوار میں تھے۔ قافلوں کے نگہبان صحرائی، پہاڑی اور ساحلی علاقوں میں انہی گنتی کے چند راستوں سے گزر کے اپنی منزل پہ پہنچا کرتے تھے۔ یہ کیا ہو گیا، کیا ہونے والا ہے؟ مکہ کے رئیس سکتے میں تھے۔ 2.5 لاکھ اشرفی دینار کی سالانہ تجارت تھی۔ اس راستے میں میلوں لمبے مکہ والوں کے تجارتی قافلے ہوا کرتے تھے۔ سیدہ ختیجہ نے تو اپنے سارے تجارتی قافلے آقا کی خوشنودی پہ لٹا دیے تھے۔ کبھی مکہ سب سے لمبی قطار تجارتی اونٹوں کی انہی کی ہوا کرتی تھی۔ اب تجارت میں ابو سفیان بن حرب کا قافلہ سب سے طویل ہوا کرتا تھا، تو چمڑے کا بیوپاری، مگر چمڑے کی تجارت کی آڑ میں وہ ہر قسم کا چمڑا خریدتا اور بیچتا تھا۔ انسان بھی اور انسانوں کو بہکانے والے اپنے دیوتا بھی، وہ سب سے زیادہ سیخ پا تھا۔ مکہ کے رئیس زادوں کو جزیرہ نما عرب میں اپنی بٹھائی داغ، دہشت اور جسے آج کل ریٹ آف اتھارٹی کہتے ہیں وہ ڈگمگاتی نظر آ رہی تھی۔ راہ میں صحرا نشینوں کے ان گنت گروہ ان کی بستیاں تھیں، خانہ بدوش بھی اور قصباتی تھی۔ انہیں وہ کیا منہ دکھاتے؟ پھر کس قبیلے، گروہ یا بستی کا کیا پتا وہ کن سے دوستی لگا لے، کس سے حق جوار طے کر لے۔ انہی راہ کی بستیوں سے سلامتی کے ساتھ ایران، ہندوستان، عراق، روم اور مصر کے قافلوں کو گزارنے کی وہ انشورنس نما فیس لیتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے آپ نہر سویز کے بغیر اس خطے کے نقشے کو دیکھیں۔ آج نہر سویز کی بدولت مشرق مغرب سے جڑا ہوا ہے۔ جب یہ نہر نہیں تھی تو وہ ساری مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت اسی جزیرہ نما عرب کے اسی سمندر کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ سمندری جہازوں کی بجائے صحرائی جہازوں یعنی اونٹوں پہ ہوتی تھی۔ نہر سویز بھی تو آقا کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب نے کھدوائی تھی اور مغرب اور مشرق کو تجارتی مقاصد کے لیے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا۔ بہرحال قریش کی پریشانیاں بے وجہ نہ تھیں۔ ان کے شہر میں ہر سال زائرین نے بھی انہی راستوں سے آنا تھا۔ راستے یثرب کی مٹھی میں تھے۔ زائرین سے مکہ کا پیٹ بندھا تھا۔ خانہ کعبہ میں پڑے 360 بتوں کی جو ٹھن کھلا کھلا کے بتوں کے مذہبی ٹھیکیداروں نے ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف جیسے ناخلفوں کو پالا تھا، وہ کیسے نہ آپے سے باہر ہوتے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا، مکہ سے ہجرت نہیں ہونے دینی۔ ہجرت کا حکم تو مل چکا تھا۔ پروانے پروانوں کی طرف جانے لگے۔ جو کمزور تھے چھپ چھپا کے نکلے۔ سہیل بن عمرو کے ایک فرزند پرانے مسلمان تھے، حبشہ کی ہجرت پہ تھے۔ انہیں خبر ملی وہ حبشہ سے مدینہ جانے کے لیے مکہ ہو کے جانے لگے، تو ان کے مشدد باپ سہیل بن عمرو نے اپنے ہی بیٹے سیدنا عبداللہ بن سہیل عمرو کو قید کر لیا، جانے نہ دیا۔ مگر ہجرت کے 18 مہینوں بعد یہی سہیل بن عمرو اسلام دشمنی میں تلوار اٹھا کے ابو جہل کے لشکر میں ابو سفیان بن حرب کا تجارتی قافلہ بچانے اور اپنے گمان میں مسلمانوں کو تلف کرنے نکلا۔
تو اسی بیٹے کو بھی تلوار پکڑا کے اپنے ساتھ جنگ پہ لے گیا۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے یہ۔ کیا ولولہ تھا، کیا آقا کی محبت تھی۔ اپنا سگا باپ اور اس کے سپاہ چھوڑ کے تلوار اٹھائے سہیل بن عمرو کا وہی جری جوان اور جانثار بیٹا اپنا قبیلہ، اپنی قوم، اپنی ہر پہچان چھوڑ کے عین جنگ کے میدان میں نہ ماننے والوں کی صفیں توڑ کے ماننے والوں، سلامتی والوں مسلمانوں میں آ گیا اور آقا کے پاس آ گیا۔ بچھڑا ہوا پنچھی اپنی ڈال پہ آ گیا۔ یہی نہیں، اس وقت کا قیدی اس کا اپنا باپ سہیل بن عمرو تھا، جو جنگ بدر میں فدیہ ادا کر کے رہائی پا کے گیا۔ سیدنا مقداد بن اسود کو مکہ سے نکلنے نہ دیا گیا، ہجرت ہو گئی۔ مکہ سے فوجی دستے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مدینہ کی طرف جاتے۔ ایک مکی دستے کی قیادت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کر رہا تھا۔ راہ میں آقا کی طرف سے آئے چوکنے سلامتی والے دستے سے ٹکراؤ ہوا۔ مسلمانوں کے دستے کے سالار اس وقت عبیدہ بن حارث سیدنا مقداد بن اسود کو یاد آ گیا۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز اچھل کے پھر کافروں کے دستے سے نکل کے مسلمانوں سے جا ملے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہی پھر مدینہ آ گئے۔ جانا سب کو مدینہ تھا۔ کئی لوگ تو مدینے کے ہو کے بھی مکہ آئے اور مہاجرین بن کے مدینے گئے۔ ان عظیم لوگوں میں سے سیدنا ذکوان بن قیس، عقبہ بن وہاب بن حلا، عباس بن عبادہ نسلہ اور زیاد بن لبید بھی ہیں، جنہیں انصار ہوتے ہوئے مہاجرین کا خطاب بھی ملا۔ ہجرت میں پہلی ہجرت کا خطاب تو ابو سلمہ کو ملا، جو ہجرت کی حلف برداری بیعت عقبہ ثانی سے بھی سال بھر پہلے مکہ چھوڑ کے اپنے کنبے کو لے کر عازم مدینہ ہوئے۔ ایک بیوی سیدہ ام سلمہ تھیں، ایک چھوٹا بیٹا سلمہ، تینوں تھے۔ بنو مخزوم یعنی ابو جہل کے خانوادے سے۔ جاہلوں کے اس کنبے نے ان تینوں کو بہت ستایا۔ سیدنا ابو طالب نے بنو ہاشم کے سردار کے طور پر ابو جہل خانوادے کی ان اجلی روحوں والے لوگوں کو پناہ دے رکھی تھی، کیونکہ ابو سلمہ سیدنا ابو طالب کے بھانجے اور ان کے محبوب بھتیجے محمد رسول اللہ کے پیروکار تھے۔ ابو جہل بہت سیخ پا ہوا تھا، مگر یہ عرب کے رواج کے مطابق تھا۔ جب تک سیدنا ابو طالب زندہ رہے، ابو جہل ابو سلمہ اور ام سلمہ کا بال بھی بیکا نہ کر سکا، مگر ان کی وفات کے بعد بنو ہاشم نے اس پناہ کی توثیق نہیں کی۔ زمین ان پہ تنگ ہو گئی، ہجرت کا اشارہ ملا تو وہ سب سے پہلے عازم مدینہ ہوئے۔ جب تینوں سواریوں پہ چڑھے بیٹھے تو ابو سلمہ کے سسرالی ابو جہلی لوگ پہلے تو منع کرتے رہے، پھر اکڑ کے بولے، تم خود جدھر مرضی جاؤ، مرو، ہماری بیٹی ام سلمہ کو کیوں در بدر کرتے ہو؟ نہیں جانے دیتے اسے۔ روک لیا سیدہ ام سلمہ کو۔ ابو سلمہ روتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ اپنا شہر، اپنا کنبہ، اپنا گھر بار، بیوی بچے سب چھوڑ کے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں چلے گئے۔ ابو جہل کے جاہل کنبے نے پھر ابو سلمہ کی طرف سے ام سلمہ پہ یلغار کر دی۔ بولے، گود میں ہمارے بیٹے کا بیٹا لیے پھرتے ہو، لاؤ اسے دے دو، ہمارے پاس رہے گا۔ کھینچا کھینچی میں معصوم شیرخوار سلمہ کا بازو نکل گیا، ماں کی گود سے بچہ نکل گیا۔ اب صورتحال عجیب، باپ مدینہ کی راہ میں گم صحرا میں، ماں روتی ہوئی اکیلی پیچھے مکہ میں، اور دونوں کا بچہ، دونوں ماں باپ کسی کے پاس نہیں۔ سیدنا ام سلمہ روز مکہ کے مضاف میں جہاں وہ تینوں بچھڑے سے ادھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں۔ اللہ جانے کیسے ان پتھر کے صنم خانوں کو سجدہ کرنے والے پتھر دل کافروں میں سے کسی کو فرق آیا، یا بچہ سنبھالنے والوں سے بچہ سلمہ نہ سنبھلا اور انہوں نے ماں کو بچہ واپس کر دیا۔ سیدہ ام سلمہ پاپیادہ بچے کو لے کر 500 کلومیٹر دور مدینہ کی راہ پہ چل پڑی۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی ایک لمحہ رک کے سوچے، آقا کی محبت ان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ 10 دن تو اونٹ کے کجاوے پہ بیٹھ کے سفر ہوتا تھا۔ سفر کی راہ میں دھوپ تھی، پتھر تھے، نوکیلی چٹانیں تھیں، صحرا کی ریت تھی، راہ میں چشمے، ندیاں یا دریا نہ تھے۔ کسی خوش نصیب کو راہ میں 2 گھونٹ پانی کے ملتے۔ اس راہ پہ اکیلی ام سلمہ اپنے شیر خوار کے ساتھ چل پڑی۔ بس آقا نے جدھر جانا ہے آپ وہیں جانا ہے، وہیں مرنا ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے جو منتخب ہو گیا آقا کی طرف سے۔ اللہ بہرحال مہربان ہے۔ راہ میں اللہ نے اپنے گھر خانہ خدا کے کلید بردار عثمان بن طلحہ بھیج دیا۔ کہنے کو وہ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، مگر اپنے گھر خانہ خدا کی چابی اسے دیتے ہوئے اللہ نے کوئی تو تسلی کی ہوگی، وہ کتنا امانت دار ہے۔ وہ راہ میں مل گیا، پوچھا بہن کدھر؟ وہ جانتا تھا ساری کہانی۔ باقی کا سارا سفر اس نے اونٹ کی پشت پہ سیدنا ام سلمہ کو بٹھایا اور خود نظریں نیچے کیے اونٹ کی نکیل پکڑ کے مکہ سے مدینہ تک پاپیادہ قدم قدم چلتا رہا۔ راہ میں جب رات آتی تو اپنے اونٹ اور اونٹ پہ بیٹھی سیدہ ام سلمہ اور ان کے بچے سے دور کہیں صحرا کے کسی پتھر پہ جا کے سو رہتا۔ دن کو پھر سفر جاری رکھتا۔ کئی دنوں کے بعد دور سے مدینہ کے مضاف کی بستی قبا نظر آئی۔ اس وقت عثمان نے سیدنا ام سلمہ سے کہا، بہن جاؤ، تمہارا خامند ابو سلمہ وہاں ہے۔ سیدنا ام سلمہ ساری زندگی یہ کہتی رہیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ امانت دار اور شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ اس عثمان بن طلحہ نے جب بعد کے دنوں میں آقا کے حضور اقرار کر لیا
تو آقا نے قیامت تک کے لیے اس عثمان بن طلحہ اور اس کی آنے والی نسل با نسل کو خانہ خدا کے دروازے کی چابی بردار بنائے جانے کا انعام بخش دیا۔ اللہ کے گھر کی چابی تو آقا کی مٹھی میں آ گئی تھی، جس کو چاہی بخش دی، اس کو بخشی جو اس کا اہل ٹھہرا، چنا جسے اللہ نے تھا۔